الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا خير الناصرين يا خير الحافظين یا خیر الرازقین یا مجیب المضطرین یا غیاث المستغیثین یا امان الخائفین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا واولادنا وازواجنا ومشائخنا واساتذنا ولمن اوصانا بالدعاء من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام یا قدیم الاحسان یا قدیم الاحسان یا قدیم الاحسان اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعتنی سوالی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما كتبت لي ورضا منك بما قسمت لي انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أعمالنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن وارزقنا شفاعة القرآن وارزقنا شفاعة خير الأنام علیہ الصلاة والسلام یا قویج یا قویج یا قویج یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ اللہم احفظ مسجد الاقصی اللہم احفظ مسجد الاقصی اللہم احفظ مسجد الاقصی اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء يا قوي يا قوي يا قوي يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا پروردگار تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک کے صدقہ و طفیل میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں پر کرم کی نظر فرما مسجد اقصی کی حفاظت فرما مولا فلسطین کے نہتے مسلمان جو مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں اے اللہ ان کی قربانیوں کا صلہ انہیں عطا فرما اور میرے مولا ان کے حالات پر کرم کی نظر فرما
پروردگار بیت المقدس کی حفاظت فرما، پروردگار بیت المقدس کی حفاظت فرما، پروردگار بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعاؤں کے۔ اے میرے کریم، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، پروردگار حضرت صلاح الدین ایوبی کا واسطہ، پروردگار فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا واسطہ، پروردگار تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انبیاء کی امامت مسجد اقصی میں فرمائی، اے اللہ اس تیرے پیارے محبوب کے قدمین شریفین کا واسطہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، صہیونیوں سے اسے آزاد فرما۔ الہ العالمین، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تو نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے لیے وہیں سے بلایا، مسجد حرام سے تیرے حبیب مسجد اقصی پہنچے اور اس کے بعد عروج کی منزلوں کو انہوں نے طے کیا۔ اے اللہ، تیرے حبیب کی نالے پاک کا واسطہ مسلمانوں کو بھی عروج عطا فرما، زوال سے نکال۔ میرے کریم، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے جرموں کا اقبال کرتے ہیں، سر تا پاپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ نماز میں اخلاص، نہ روزے میں اخلاص، نہ سخاوت میں اخلاص، نہ دعوت و تبلیغ میں اخلاص، کسی چیز کے اندر اخلاص نہیں رہ گیا، ساری چیزیں رسمیں رہ گئیں۔ اے میرے کریم، تیری شان کریمی کا واسطہ تو ہم سیاہ کاروں کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، ہماری بے عملی کو نہ دیکھ، ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھ۔ مولا، تو قادر مطلق ہے، تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا واسطہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، سب کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا، یمن، فلسطین، بغداد اور دنیا کے جن جن خطوں کے اندر مسلمان کرب و اضطراب کی وادیوں سے گزر رہے ہیں، اے اللہ ان کو سب کو سکون عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو سکون عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اطمینان عطا فرما۔ ماہ رمضان میں تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا واسطہ جو غاصب صہیونی محنت و مشقت کر کے بیت المقدس پر ظلم و زیادتی کے طوفان کو بپا کیے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرا فرمان حق ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیری پکڑ بہت سخت ہے۔ مولا، اپنی پکڑ میں انہیں لے لے، اپنی گرفت میں انہیں لے لے، اپنی طاقت کے مطابق میرے مولا ان سے انتقام لے لے۔ میرے مولا، تو قادر مطلق ہے، ہم کمزور ہیں لیکن تو قوی ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ امت مسلمہ پر کرم کی نظر فرما دے، امت مسلمہ پر کرم کی نظر فرما دے، بیت المقدس کو غاصب صہیونیوں سے نجات نصیب فرما۔ الہ العالمین، سب مسلمانوں کو پروردگار اضطراب کی وادیوں سے نکال کر سکون کی دولت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین، فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما، پروردگار فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما۔ میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما، ان کے بھی بچوں پر، عورتوں پر، خواتین پر کرم کی نظر فرما، بیت المقدس کو صہیونیوں سے آزاد فرما۔ الہ العالمین، پھر کوئی ایسا مرد مجاہد جنم لے جو تیرے گھر کی حفاظت اور تیرے گھر کی آزادی کے لیے جد و جہد فرما کر آزاد فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری سیاہ کاریوں کو نہ دیکھ، ہم تسلیم کرتے ہیں ہم سرتپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن تیرا یہ فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مولا، ہم چاہے جتنے گنہگار ہوں لیکن ہم نے شرک نہیں کیا، اور تیرا فرمان ہے شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو تو چاہے تو معاف فرما دے۔ مولا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے کریم، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ مولا فضل و کرم کی بارش نازل فرما۔ ماہ رمضان رخصت ہونے کو ہے، ہم نے کچھ عبادت نہیں کی،
اس ماہ مبارک کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، اس ماہ مبارک میں جیسی بندگی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، لیکن میرے قریب تیری ذات سے امید ہے، حق تو یہ ہے اور سچ تو یہ ہے، بھلا کوئی تیری عبادت کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ لیکن جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے، اچھوں کے اعمال کے صدقے اسے قبول فرما اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، مولا ہم سے تو راضی ہو جا، مولا ہم سے تو راضی ہو جا، مولا تو ہمیں معاف فرما دے، مولا تو ہمیں معاف فرما دے، مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین تو معافی کو پسند فرماتا ہے، معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الہ العالمین، آخری عشرے میں تو جہنم سے گردنوں کو آزاد کر، مولا ہم سب کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما، ہم سب کی گردن کو بھی جہنم سے آزاد فرما، جہنم سے نجات پانے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ مولا تجھے تیرے پیارے محبوب کی زلف عنبری کا واسطہ، ان کی شب بیداری کا واسطہ، ان کی گریہ وزاری کا واسطہ، ان کا اپنی امت کی محبت میں تڑپنے کا واسطہ، مولا ہم سب کو معاف فرما دے، جہنم سے چھٹکارا پانے والوں میں ہمارا شمار فرما دے۔ میرے کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ سب پر کرم کی نظر فرما، رحمت بری نظر فرما، میرے مولا فضل و کرم کی بارش نازل فرما۔ مولا ہم نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا، جان مال ایمان عزت آبرو سب کچھ تیرے حوالے کر دیا، اولاد سب کچھ تیرے حوالے کر دیا، مولا تو حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما۔ اور میرے کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جو بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص پروردگار سید شوکت صاحب کو شفا عطا فرما، سہیل روکڑیا اور ان کی اہلیہ کو شفا عطا فرما، اور جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور جو مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں میرے کریم سب کی مغفرت فرما۔ بہت سارے ہمارے اکابر علماء اس ماہ مبارک سے ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ اے اللہ تیرے حبیب کا فرمان حق ہے، علم اٹھا لیا جائے۔ میرے مولا قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، ایک سے ایک بڑے بڑے علماء اس دنیا سے کچھ کر گئے۔ اے اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سارے علماء اہل سنت و مشائخ اہل سنت جو اس مقدس مہینے میں اس دنیا سے کچھ کر گئے، مولا سب کی مغفرت بے حساب فرما کر سب کے درجات کو بلند فرما۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، مولا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، نہ زبان ایسی ہے کہ تجھ سے مانگ سکیں، زبان گناہ آلود، ہاتھ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، وجود گناہوں میں لدا ہوا، کیسے تیری بارگاہ میں مانگے؟ لیکن مولا تیری ڈھارس اور تیری امید دلانے پر تیری بارگاہ میں ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے، تو نے ہی امید دلائی۔ اب من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے اور پریشانیوں کو اور غموں کو دور کرتا ہے؟ یقیناً میرے مولا تو ہی ہے یا کاشف السوء، تو ہی مصیبتوں کو اور برائیوں کو دور کرنے والا۔ مولا تیری امید دلانے پر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب سے جیسا گمان کرو گے وہ مولا ویسا ہی فرمائے گا۔ ہم تجھ سے یہی امید اور گمان کرتے ہیں کہ مولا تو اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دے گا، مولا ضرور معاف فرما دے گا، مولا ضرور معاف فرما دے گا۔ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو،
ہمارے مشائخ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ مولا ہمیں تعلق بالقرآن، تعلق بالرسول کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، ہمیں دونوں جہاں میں عافیت نصیب فرما، دونوں جہاں میں عافیت نصیب فرما، دونوں جہاں میں عافیت نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احفظ مسجد الاقصی، اللہم احفظ مسجد الاقصی، اللہم احفظ مسجد الاقصی، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔